آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو کلیمنٹ ہیں یہ کہ ہم کسی کی زندگی میں ہونے والے کسی انسیڈنٹ کو روک دیں گے عامل کے روپ میں بیٹھے ہوئے، یہ واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ اس میں 2-3 کلاسیفیکیشنز ہیں. آپ نے بیچ میں صوفیہ کا ذکر کیا. جو صوفیہ ہوتے ہیں نا یاسر بھائی، وہ کبھی بھی آپ کو علاج نہیں بتاتے. ہاں جی، میں یہی لوگوں کو نا اصل میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی لوگ مکس کر دیتے ہیں. جی صوفیہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتے ہمارے پاس آؤ اپنے مسئلوں کا حل لے لو، کبھی بھی نہیں کہتے. نہ وہ کبھی کسی بزرگ صوفیہ سے کوئی چیز ایسی ریلیٹ کی جاتی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں بزرگ کے پاس لوگ گئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی انہوں نے کوئی کرامت دکھائی اور اس کو اولاد ہو گئی، یا بچہ گم ہو گیا تھا تو یا فلاں ہو گیا. یہ کسی بھی بزرگ صوفیہ سے ایسا کوئی قصہ منسوب نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ کسی نے ایسی کتابوں میں چھاپ دیا ہوا. کیونکہ صوفیہ جو ہوتے ہیں نا، اب جو دیکھیں نا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں لوگوں کے بارے میں. لوگوں نے اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے صوفیہ کے خلاف. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کن لوگوں کے بارے میں کیا اول فول بکواسیات پھیلا رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی. کتنی دیر لگتی ہے یاسر بھائی کسی کی سوانح حیات پڑھنے میں؟ آپ اتنی کتابوں کے ڈھیر لگا کے اپنی لائبریریاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ککھ پتہ نہیں ہوتا آپ جس کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کا جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں. صوفیہ اللہ کے وہ خاص لوگ ہیں جو جن کے تو نام بھی لوگوں کو نہیں پتہ. یہ کچھ کے نام جو لوگوں تک آ گئے نا، زبان زد عام ہو گئے، اور وہ ان کو پوائنٹ کر کے پوری ایک چین آف بزرگان دین کو یہ ملائن کر رہے ہیں. اور اللہ نے ان کو منہ کے بل گرانا ہے، گراتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں گرے ہیں، ان کا ماتھا کیوں زمین پہ آ کے لگا تھا جب لگا ہے، جب جس کا لگا ہے. وہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن میں. حدیث قدسی ہے کہ میں جنگ میں اتر آتا ہوں اگر میرے صوفیہ کے بارے میں، میرے اولیاء کے بارے میں تم نے کسی قسم کی بات کی. سود خور کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سود جس نے لیا وہ تلوار لے کے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نعوذ باللہ، اور اللہ کے خلاف جنگ میں. حدیث قدسی کہہ رہی ہے اولیاء کو برا بولو گے تو میں جنگ میں اتر، یعنی اللہ تعالیٰ اتر آتے ہیں جنگ میں. ایسی کون سی جنگ ہے کسی اور کوئی ہسٹری میں مقابلہ دیکھی؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اب پوائنٹ میرا کیا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. بڑے بڑے میں نے علم والے لوگوں کو بھی دیکھا. علم کا نا خیر اوور ریٹنگ ہے. تعلیم والوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خاص کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں یا کسی بزرگ کا کانٹینٹ لے کے تو چلائے جا رہے ہیں. ان کا جب کانٹینٹ ختم ہو گیا بزرگان کا، تو ان کا جب اپنا کانٹینٹ شروع ہوا تو یہ اول فول نکلنا شروع ہو گئی. اچھا اب واپس آتے ہیں. ہاں جی، صوفیہ کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، صوفیہ سے یہ چیزیں منسوب نہیں ہوتی. صحیح. اولیاء کو سائڈ پہ کر دیں، اولیاء سے یہ چیزیں منسوب نہیں ہوتی. اب آتے ہیں ہم وہ پیر فقیر جو ان صوفیاء کے فیض کی بدولت کوئی آستانہ، کوئی خانقاہ لے کے چل رہے ہیں. کسٹوڈینس آف دا فیض آف دا بزرگان. ٹھیک ہے. یہ ان کسٹوڈینس کو جب یہ برا بھلا بولے نا تو مجھے تو سمجھ آتی کیونکہ ایک معیار کے لوگ ہیں. اچھا ذریعہ بھائی ایک چیز کو واضح کرتے جائیں، موروثیت نہیں ہے صوفیزم میں؟ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی. بلکہ میں آپ کو ایک کریزی بات بتاؤں کہ صوفیاء کے اولاد ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صوفیاء سے کوسوں دور ہوتی ہے. دور ہوتی ہے عادات میں، تخیل میں. اچھا ٹھیک ہے. اس چراغ تلے اندھیرا ہی ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی صوفیاء کے، میں صوفیاء کا نام خاص طور پہ اولیاء کا نام لے رہا ہوں، ان کے چراغوں کے نیچے اندھیرا ہی دیکھا ہے. ان کے بچوں کو ادھر ادھر ہی بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے. خالی نام کیش کر کے تو بیچتے دیکھا ہے. ان کو ککھ نہیں پتا. ان سے کہیں آپ نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، اپنے باپ کا نام نہیں لینا، اس کی ڈسکشن نہیں کرنی، تو گونگے ہو جائیں گے. کہ آپ نے ایک کوٹیشن بھی اپنے باپ کی نہیں بولنی، آپ نے ایک چیز بھی اپنے باپ کی علم کی نہیں بولنی، اپنا ذرا اپنے مطابق کچھ بتائیں تو وہ گونگے ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اب صوفیاء کی کلاسیفیکیشن ہے ان کے فیض سے. صحیح. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کا ذکر دیکھیں، آگے علی کا ذکر نہ ہو تو ویسے بھی ڈسکشن نہیں ہوتی. مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی میں حسن بصری ایز این انفنٹ پرورش پائی انہوں نے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی
actual proponent of tasawwuf in the whole of Islamic history is Hasan Basri rahmatullah alayh, by means of the faiz that he received from Maula Ali alayhi salam. صحیح. حسن بصری نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور پہلی خانقاہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ نے بنائی تھی بصرہ میں, حسن بصری کے اسٹوڈنٹ نے. اچھا مزے کی آپ کو بات بتاؤں, جو سب سے زیادہ انکیش کرتے ہیں نا لوگ جن کا نام ہے وہ ہے حضرت امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ انہوں نے بہت ہی ہارڈ کور فنڈامنٹلسٹ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کر کے یہ پورا خانقاہ کلچر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو ہاتھ فالج ہو گیا تھا, تو ان کے ہاتھوں کی حرکت لمٹ ہو گئی تھی. اب یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے ہوئے میرے ہاتھ حرکت میں نہیں آتے, مجھے وضو کے ٹائم پہ مجھے لیے آسانی کر دے. اب یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ وضو کے ٹائم پہ ان کے ہاتھ حرکت میں آ جاتے تھے اور وہ پراپر وضو کرتے تھے, اور وضو کے بعد ان کے ہاتھ حرکت سے چلے جاتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے. دی ون اوریجنل پرسن ہو اسٹارٹیڈ اے تحریک اگینسٹ دا ہول خانقاہ کلچر کے اس میں یہ سب ڈھونگ ڈرامہ چل رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ کرامت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے پاس تھی. یہ جو اینٹی کرامت گفتگو کرتے ہیں نا ابن تیمیہ کے سر پہ, وہ ابن تیمیہ کو بھی نہیں پڑھتے. مسئلہ یہ ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو فیض ملا نا فیملی آف دا پروفٹ سے, اس فیض کی پروڈکٹ ہے پورا اہل تصوف. صحیح. اب یہ جو اہل تصوف کے صوفیاء ہیں, اولیاء ہیں, ان کو آپ ڈسکشن سے سائڈ پہ کر دیں. انہوں نے کبھی کسی کو دم درود سے ٹھیک نہیں کیا, ان کا یہ کام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. خانقاہ کی سب سے امپورٹنٹ چیز تھی رباط, جنگ کی پریپریشن. حسن بصری کی اسٹوڈنٹ نے جو خانقاہ بنائی تھی اس میں فقہ, تصوف اور رباط اور حدیث, علم الحدیث, یہ 4 ستون تھے اس خانقاہ کے. رباط کیا ہے, جیسے ہماری این سی سی ہوتی تھی ہمارے دور میں, آپ نے نہیں دیکھی, آپ کے ٹائم پہ چلی گئی تھی. انٹرمیڈیٹ میں ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی. ہاں جی, ان کو یونیفارم باقاعدہ پہنا کے. جی باقاعدہ, میں بڑے بھائی کو میں نے دیکھا ان کی پکچرز میں. جی باقاعدہ ویپن کی ٹریننگ, ملٹری کی سب کچھ, بیٹل ٹریننگ دیتے تھے وہ. بڑی چھوٹی سی بریف ٹریننگ ہوتی تھی, لیکن اتنی نو ہاؤ آتی تھی آپ کو کہ ملٹری میں کیا ہے, ہمارے کتنے ٹینکس ہیں, کتنے جہاز ہیں, ساری انفارمیشن ہوتی تھی. کتنی ملٹری ہے, ہم کون سے فرنٹس پہ لڑتے ہیں, کون سے بٹالین ہوتی ہے تو کون سی کور کیا کرتی ہے, ساری انفارمیشن دی جاتی تھی. پھر ویپن اینڈ میں جا کے وہ ویپن ٹریننگ بھی ہوتی تھی. ہم نے G3 چلائی, ہم سے پہلے والے G3 پہ نہیں تھے, ہم سے 1 ایئر پہلے اور تھے. G3 پہ ہماری دفعہ یہ ختم ہو گیا تھا. اینی وے, یہ جو ٹریننگ دی جاتی تھی نا NCC کی, یہ چلی آ رہی ہے اس خانقاہ سے جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ کھڑی ہے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ جو غاروں میں گھس کے چلے کاٹے جا رہے ہیں, یہ ٹریننگ تو نہیں تھی اس خانقاہ کی, کیونکہ مولا علی کا علم تھا. یہ جو فیض تھا جو گیا, مولا علی سے بڑا بیٹل کا وارئر کون ہسٹری آف مین کائنڈ نے دیکھا ہے. تو وہ ٹریننگ ہی نہ ہو جس میں کہ لڑنا کیسے ہے, ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, اوفینڈ کیسے کرنا ہے, اٹیک کیسے کرنا ہے, تو وہ خانقاہ نہیں ہے. پہلی بات, صوفیہ نے یہ چیز چلائی, اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات جو ہیں, محدث بھی تھے, صوفی بھی تھے, ولی بھی تھے, اولیاء کی لسٹ میں بھی آتے تھے, اور باقاعدہ نظام سسٹم کی جنگ کے پروپوننٹ تھے, اور رباط کے وار بیٹل ٹریننگ کے ان کا اپنا نواسہ شہید ہوئے ہیں. شاہ اسماعیل شہید جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اچھا, تو ان کی تو فیملی ہی جنگجو محدث اولیاء کی تھی. یہ ہیں وہ اولیاء. یہ جو اپوز کرتے ہیں, یہ بونے, ان کو کیا پتا کہ کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو تم. ایک اپنے آپ کو کسی جگہ پہ قید کر کے آپ اتنی اونچی چھلانگے, کنویں میں بیٹھے ہوئے آپ چھلانگے, لوگ اتنے بڑوں لوگوں کا نام لیتے ہو. ان کو پڑھو تو صحیح بھائی, انہوں نے اپنے بچے ذبح کرائے ہوئے ہیں جنگوں میں. ان کی جنگوں کی وجہ سے آج آپ نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں پاکستان جیسے ملک میں. انہوں نے وہ جنگیں نہ کی ہوتی تو آج آپ پتہ نہیں کس چیز کی پوجا کر رہے ہوتے.
احسان فراموش. صوفیہ کا کام ہی ان 4 پلرز پہ تھا جس میں رباط سب سے امپورٹنٹ تھی. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات. اولیاء صوفیہ کے کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب ان کی فیض فیملی آف دا پروفٹ فیض لیا صوفیہ نے. صوفیہ سے فیض لیا خانقاہوں کے کسٹوڈینز نے. ان کسٹوڈینز نے پھر کیا کیا, اس خانقاہ کے کچھ اصولوں کو چلایا, کچھ کو دبا دیا جو ان کو نہیں جچ رہے تھے کہ یار یہ مشکل کام ہے. اب ہوا کیا کہ اس سے بدنام کیا ہو گئی خانقاہ. سوال اٹھے, کرٹیسزم اٹھا, اس کرٹیسزم کا جواب بھی علمی نہیں دیا. اب ایک یہ کلاسیفیکیشن ہے, یہ تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ تو علم سے تعلیم سے دور لوگ ہیں. یہ تو اپنا نام بھی کسی زبان میں اردو انگلش فارسی عربی میں نہیں لکھ سکتے. ٹرسٹ یو می, آپ ان سے ان کا نام لکھنے کا کہتے ہیں یہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنے کورے ہوتے ہیں. انہوں نے صرف اپنی ایک وہ بنائی ہوتی ہے اور ہماری پیسوں پہ رکھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو ان کو تو چھوڑ دیں. قرآن میں ان کی طرف جانے کا ذکر نہیں ہے. اسلام ان کی بات کرتا ہے جو واقعتاً اپنے عملیات سے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پہ قادر ہیں. جو میں نے آپ کو ایک ہماری ڈسکشن میں بتایا تھا کہ موکلات یوز کرتے ہیں یہ, اور یہ دیکھنے میں بڑے شریف شرفا, بڑے سادہ لوگ اور بزرگ ہستیاں ہوتے ہیں, اور یہ کسی خانقاہ میں نہیں پائے جاتے. یہ ایوری ڈے لائف بھی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو نمبر ایکسیس لیا تو فلاں لیا اور آپ کو کنونس کر لیا ہوتا ہے. اب جب یہ کنونس کر لیتے ہیں تو اب ڈپینڈ کرتا ہے, یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں ایک ہوتے ہیں شرفا جن کی ٹھیک نیت ہوتی ہے, جو آپ سے پیسے تک نہیں لیتے, کچھ نہیں ہوتا, آپ کو حل بھی بتا دیتے ہیں, اور حل بھی 90% کیسز میں قرآن اور سنت کا ہی بتاتے ہیں. صحیح. ہاں وہ جو 10% کیسز ہیں اس میں وہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ فلاں چیزیں اوائڈ کیا کریں جو آپ کو شک میں آتے ہیں. یار اس نے یہ کون سی بات کر دی, اتنی اچھی باتیں کرتے کرتے وظیفے بتاتے, اس نے کہا یہ چیزیں اوائڈ کریں, اس دن یہ نہ کرنا, اس نے یہ کیوں کیا اس نے. تو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نیت خراب نہیں. میں شرفا کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے نمبر سے ایکسس لے کے آپ کے پیٹرن کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی کون سی اسٹرینگس ہیں, کون سی ویکنیسز ہیں. پورا سوٹ انالیسس کرتے ہیں اپنے دماغ میں آپ کا, اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن پہ فلاں چیزیں اوائڈ کرنی ہیں آپ نے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ دن آپ پہ بھاری ہے, اس لیے کہ اس دن کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے. اس تاریخ کو آپ نے اپنا لکی نمبر بنا چکے ہیں. اس کو آپ نے اپنا اینجل نمبر بنا دیا ہوا ہے. اس نے آپ کو فلاں نمبر بنا دیا ہوا ہے. یہ جو باتیں کتابوں میں الٹی سیدھی جس کو جتنی آئی ہیں اس نے اپنے اوپر وہ چلا دی ہوئی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کچھ عرصے کے لیے آپ فلاں چیز جو کرتے ہیں نا نمبرز کی وہ نہیں کرنی, اور یہ وظیفہ پڑھتے رہنا یا یہ کرتے رہنا. اس سے کیا ہوتا ہے آپ اوائڈ کرتے ہیں. جی جمعرات کو یہ نہیں کرنا آپ نے, کچھ بدھ کو فلاں چیز نہیں, پیر کا لینا وہ جو کر وہ نہیں کرنا. یہ وہ کیوں بولتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس حصار سے اپنے آپ کو بڑا میگنیفیسنٹ پائیں کہ ایک دن میں مومن کے اوپر بھاری ہو گیا ہے, مومن پورے سال پہ بھاری ہے. وہ آپ کو نا ایک مائنڈ اوور میٹر کے اوپر لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے عبور حاصل کر لیا نا کسی دن پہ یا کسی نمبر پہ, تو آپ ایمان کی اس سطح پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ, یہ شریف لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں, شریف جب ایڈوائز کرتے کہ بھائی مجھے وظیفے کا اس نے ویپن دے دیا ہے, مجھے اس نے موزتین بتا دی ہے, مجھے اس نے ورد بتا دی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کنیکٹ. اب دن کی کیا اوقات ہے کہ میرے علم کے سامنے آئے, میرے تو علم ہی قرآن کا علم ہے, تو وہ دن بھی چھوٹا ہو جاتا ہے آپ سے, اس دن کے اثرات چھوٹے ہو جاتے ہیں جو بھی آپ نے اپنے پر بنائے ہوتے ہیں, یا ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے فیل کیا. یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے تو زندگی گزاری ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ فلاں دن پہ ہوتا ہی ایسے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ایگزامپل. میرے والد صاحب سے ایک چیز مجھ میں ٹرانسفر ہوئی. میرے والد صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ لکھا تھا, ایک سیریز ہوتی تھی سچی کہانیاں. ہاں جی. اس میں ہر ایپیسوڈ نیا ایپیسوڈ ہوتا تھا لیکن سچی کہانیوں پر مبنی ہوتا تھا. اس میں میرے والد صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا, ہم کہاں کے دانا تھے, یہ اس کا ٹائٹل تھا. اور وہ نیازی کیا نام ہے اس بوائے کا, اچھا ایکٹر تھا, وہ ینگ بوائے تھا, بہت اچھا ایکٹر تھا. اور ہما نواب بھی تھیں اس میں, وہ بھی بہت اچھی ایکٹریس تھیں. اب پتہ نہیں کہاں ہیں, ٹی وی پہ کم دکھائی دیتی. اور وہ نام بھول گیا ہوں, فرسٹ نیم بھول گیا ہوں, نیازی. وہ اچھا ینگ تھے دونوں اس میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے نا نوکری لینے,
وہاں اس کو نوکری انٹرویو ہوتا ہے, وہ نوکری کے لیے سلیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے بیٹے تم تو اپوائنٹ ہو گئے, اتنے میں کال آتی ہے اس بندے کے فون پہ. وہ فون اٹھاتا ہے, کہتے ہیں کیا سر کیوں, لیکن, اور فون رکھتا ہے, کہتا ہے سوری بیٹے میری تو ٹرانسفر ہو گئی ہے. کہتے ہیں تو میری نوکری, کہتے ہیں اب نوکری تو وہ نیا بندہ جو آئے گا وہی تمہیں اپوائنٹ کر سکتا ہے, میری اپوائنٹمنٹ تو ویلڈ ہی نہیں رہی. وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. وہ جدھر جاتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور یہ سچی کہانیاں کا میں آپ کو ٹائٹل بتا رہا ہوں, سچی کہانیاں کے نیچے ڈرامہ تھا. یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایکچوئل میں ہوتا تھا. اچھا. وہ جہاں جاتے تھے کسی انٹرویو کے لیے, کچھ ہوتے تھے وہاں پہ مل جاتے تھے, امپریس ہوتے تھے, اور وہاں پہ ٹرانسفر کی کال آتی تھی یا کچھ ہوتا تھا اور وہ معاملہ ختم ہوتا ہے. تو اس ڈرامے کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو کے ٹرین میں سفر کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے, تو ٹرین میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پٹیاں شٹیاں لگی ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ. کہتا ہے یار, وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا, لیکن بہت اسمارٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بندہ اس سے امپریس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے تو یہ بہت اسمارٹ لیکن بدتمیز ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے کہ یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے. خیر سفر ختم ہوتا ہے تو وہ ہما نواب کہتی ہے ایک اور اوپننگ آئی ہے, وہاں جاؤ نا, یہ تو تمہارے اپنے شہر میں یہ ہے, تم لاہور نوکریوں کے لیے ٹرائی کر رہے ہو تو فلاں کرے. یہ کرتے کرتے جاتا ہے, دروازہ کھولتا ہے تو آگے وہی بیٹھا ہوتا ہے جس کو ٹرین میں اس نے آل فال بولا ہوتا. تو کہتا ہے او مائی گاڈ, میں تو 100% آپ مجھے نوکری نہیں دیں گے. کہتا نہیں اندر آؤ, میں تمہیں نوکری دوں گا کیونکہ تمہارا انٹرویو ٹرین میں نے لے لیا ہے, تم اس قابل ہو کہ تمہیں, بس تم اپنی یہ جو زبان ہے نا اس کا لحاظ رکھو, تم یہ. تو کہتا ہے واقعی تمہیں نوکری پکی سمجھوں. کہتا ہے ہاں پکی سمجھیں. اتنے میں اس کا فون بج جاتا ہے جس کے دفتر میں وہ ہوتا ہے. اب یہ تو فون اٹھانے لگتا ہے, کہتا نہیں فون نہیں اٹھانے تو. اچھا یہ میں نے کیوں بتایا, عدیم ہاشمی مرحوم کے ساتھ یہ ہوتا تھا, اور یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا, یہ میرے میں ٹرانسفر. مجھے کیسے پتہ چلا, میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جی میں جدھر جاتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو والدہ میری کہتی ہیں تیرے باپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا. میں کہا ہے, کہتے ہیں ہاں. تو تو نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا؟ تو میں کیونکہ بہت چھوٹا تھا وہ ڈرامہ, تو میں نے وہ ڈرامہ سرچ کیا, اور میں پی ٹی وی میں نوکری بھی کرتا تھا, میں نے وہ ٹیپس نکلوائی, میں نے وہ ڈرامہ دیکھا. تو میں نے کہا ارے یہ تو کوئی کرس ہے جو ٹریول ہو رہا ہے والد صاحب سے. میں نے پھر اس کا نا توڑ نکالا. یاسر بھائی یہ ہے علوم کا فائدہ, اور کسی کے پاس جا کے لینے کی بجائے اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کی فضل کو ایکسیس کرنے کا طریقہ. کہ میں کیوں کسی نیورولوجسٹ کے پاس جاؤں, میں کیوں کسی خانقاہ کے پاس جاؤں, میں کیوں کسی بزرگ کے پاس جاؤں. میرے اندر میرا رب بستا ہے, میں اس سے التجا کروں گا, اور جتنے بھی علوم ہیں وہ میرے سامنے ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ میں نے رب کو ریکویسٹ کی ہے. ٹرسٹ یو می, مجھے یہ سارے علوم میں اپنا حل نظر آ گیا. پامسٹری نے مجھے کچھ اور بتایا, نیمرولوجی نے کچھ اور بتایا, تو فلاں نے کچھ بتایا.